بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بہت بڑا احسان اور کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ دین کی بات کہنے اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچی اور حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اور اس کے پیدا فرمانے کا جو مقصد ہے وہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے آئیں، کھائیں، پئیں، موج مستی کریں، زمین و جائیداد بنائیں، مکان بنائیں، حویلیاں بنائیں اور دنیا سے چلے جائیں، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو یہاں پر بھیجا ہے دنیا کے اندر، وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، کسی نہ کسی آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو دنیا کے اندر تو بھیج رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو صرف ایسے ہی نہیں بھیج رہے ہیں کہ آپ جائیں اور چلے آئیں، بلکہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ایک ذمہ داری دے کر کے. ہم آپ کو بھیج رہے ہیں کہ ایک امتحان گاہ کے اندر کہ کیسے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. ہم اپنے فرمان جاری کریں گے اور ان فرمان پہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا ترک کرتے ہیں، اور اگر آپ نے میرے فرمان کی اطاعت کی، میرے فرمان پر عمل کیا، میرے فرمان کی پاسداری کی، تب تو جو ہے آپ کامیاب ہیں، ورنہ تو آپ ناکام ہیں، جیسے کہ غیر لوگ ناکام ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اچھا اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے قول و افعال سے، جس کے قول و کردار سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. وہ سب سے بہترین اور سب سے کامل مسلمان ہے. اور اگر کسی کو ہم نے زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی، کسی کو ہم نے جو ہے کسی کا مال اور جائیداد ہڑپ کر کے تکلیف پہنچائی، یا پڑوسی کو ہم نے پریشان کیا، تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے. کامل مسلمان تو وہی ہے کہ من لسانہ و یدہ، کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، چاہے اپنا پڑوسی ہو، چاہے وہ اپنے قوم کا ہو، چاہے اپنے کہیں کا بھی ہو. دوسرے مسلمان اگر ہم سے محفوظ ہیں، ہمارے شر سے محفوظ ہیں، تب تو ہم کامل مسلمان ہیں، اور اگر ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے تو ہم کامل مسلمان نہیں ہیں. اور اسی کے بارے میں مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی. صحابہ اکرام ایسے مجلس لگائے بیٹھے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، آپ بتاؤ کہ اس قوم کا، اس امت کا سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا کنگال انسان کون ہے؟ کنگال سمجھ رہے ہیں نا، جو سب سے لاچار، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. سب سے غریب انسان کون ہے اس قوم کا، اس امت کا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں تو کنگال اور مفلس اور کمزور اور غریب اسی کو سمجھا جاتا ہے،
جس کے پاس کوئی نقدی رقم نہ ہو، جس کے پاس زمین و جائیداد نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، جس کے پاس پینے کے لیے پانی نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، ہمارے یہاں تو اسی کو مفلس اور کنگال اور غریب سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے، وہ کنگال نہیں ہے، بلکہ اس قوم کا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا کنگال، سب سے بڑا غریب اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو کہ روزے تو رکھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، سال میں 2-3 عمرے بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ وہ راستے چلتے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، راستے چلتے لوگوں کی زمین جائیداد کو ہڑپ کرتا ہے، وہ جو ہے راستے چلتا ہے تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہوئے چلتا ہے، راستے میں بیٹھتا ہے تو لوگوں کے راستوں کو روکتا ہے، اور جب اس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی تو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے، اور ساری چیزیں اس کے لیے جو ہے عبادات میں کمی نہیں ہے، لیکن اس کے یہ اعمال ہیں جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ اس کے ایسے یہ اعمال ہیں کہ اللہ کی نظر میں کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا، یہ انسان جب حشر کے میدان میں وہاں پر پیش کیا جائے گا تو اس کے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقات، فطرات تو سب ایک طرف رکھے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے وہ آپ کے قابل مبارکباد ہیں، لیکن جو آپ نے اپنی زبان سے، اپنے قول و کردار سے، اپنے قول و افعال سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، جن کو تکلیف پہنچائی ہوگی ان کو جو ہے حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا کہ آئیے اس انسان نے آپ کو کتنی کتنی تکلیفیں پہنچائی وہ بیان کیجئے اور اس سے آج اپنا بدلہ لیجئے۔ تو انسان کہے گا یا اللہ، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے حج کیے ہیں اور اتنے جو ہے زکوٰۃیں نکالی ہیں، اتنا صدقہ کیا ہے، آخر ہم پر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اس وقت یاد دلائیں گے کہ آپ نے فلاں ٹائم، فلاں وقت، فلاں انسان کو گالی دی تھی، اب اس گالی کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اب اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو نیکیاں ہوں گی، آپ کی جو نیکیاں ہوں گی، جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہوں گی، اس کی پریشانیوں کو آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا، آپ کی نیکیوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ جہاں تک آپ کی نیکی ہوں گی وہ نیکیاں آپ کی جو ہے اس کی طرف چلتی جائیں، بدلتی جائیں گی، اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی حقوق العباد آپ کے ادا نہیں ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا انسان ہوگا اس کے گناہ تمہارے سر لادتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا حدیث میں کہ یہ اتنے گناہ اس کے اوپر ہو جائیں گے، اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو واجب کر دیے ہوں گے، لیکن حقوق العباد اس کے جو ہے ایسے ہوں گے کہ لوگوں نے اس کو پریشان کیے ہوں گے، تو جو پریشان کیا ہوگا اس کو جو ہے جنت اس پر واجب کر دی گئی ہوگی، لیکن جب حقوق العباد کا حساب ہونا شروع ہوگا تو جس کے اوپر جہنم واجب تھی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا گیا تھا، ان تمام تر پریشانیوں کو، ان تمام تر دنیا کے اندر جتنی تکلیفیں لوگوں کو پہنچائی ہیں، ان تکلیفوں کو جو ازالہ نہیں کیا دنیا کے اندر، اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال اس کے سر ڈال کر کے اور فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں جاؤ اور اس کے گریبان کو پکڑو اور پکڑ کر کے آندھے منہ جہنم میں پھینک دو۔ اس وقت روزے، نماز کام نہیں آئیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جہاں تک بات ہے حقوق اللہ کی، جہاں تک بات ہے میرے فرض کی ادائیگی کی، کہ میرے فرض کی ادائیگی میں کتنی کمی ہو رہی ہے اور کتنی جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، وہ تو میں جان رہا ہوں، اس کو تو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ حقوق اللہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے گا تو معاف کرے گا اور چاہے گا تو اس پہ ہماری پکڑ کرے گا اور ہم کو سزا دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب حقوق العباد کی باری آئے گی تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اسی کے اختیار میں ہے جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہوگا۔ اگر اس نے معاف کر دیا آپ کو تو میں معاف کر دوں گا، اگر اس نے معاف نہیں کیا، وہ اپنا بدلہ چاہتا ہے تو اس کو میں بدلہ دے کر کے رہوں گا۔ میرے بھائیو، اتنا بڑا معاملہ ہے حقوق العباد کا،
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ کیا ہے، مذاق مذاق میں سب کی ماں بہن ایک کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے یہ تو ہماری مادری زبان ہے، یہاں کی زبان بن چکی ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی زبان مانے نہیں رکھے گی، کوئی حق نہیں مانے رکھے گا۔ کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے ارے ہمارا حق بنتا ہے، اس سے ہم مذاق کر سکتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا کس کے ساتھ کتنا حق تھا، آپ کس کو کس سے کتنا مذاق کر سکتے تھے۔ اور حدیث میں تو فالتو اور بیجا مذاق کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا ٹھٹھا اڑانے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا ٹھٹھا مت اڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو اور یہ مذاق جو ہے آپ کا آپ ہی کے لیے وبال بن جائے، آپ ہی کے لیے وبال بن جائے۔ اور ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم آج جو گالیاں دیتے ہیں نا، اس کو سوچتے ہیں کہ میں نے تو فلاں کی ماں کو گالی دے دی، فلاں کے بھائی کو دے دیا، فلاں کے بہن کو دے دیا، تو گالی تو اس کو لگ گئی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں، ہم جو کہ دوسروں کو گالی دے رہے ہیں، اس کا وبال ہمارے ماں بہن پہ آ رہا ہے، ہماری ماں بہن پہ یہ گالی جا کے لگ رہی ہے۔ جس کو گالی دے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہونی ہے، اس کو کیا ہے، وہ تو سن بھی نہیں رہا، یا اگر سن بھی رہا ہے تو وہ تھوڑی نہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ جو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، جو اپنے ان غلیظ الفاظ کو اپنی زبان سے نکال رہا ہے، ان ناپاک الفاظ کو اپنی زبان سے نکال رہا ہے، یہ وبال تو اس کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اور وہ سوچتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہی نہیں ہے، میں جس کو گالی دے رہا ہوں اس کا نقصان ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری بھول ہے میرے بھائیو، اس بھول سے، اس غلطی سے ہم سب نکل آئیں۔ اور یہ گالی دینا، کہا گیا ہے کہ کسی کو ماں بہن کی گالی دینا، کسی کو ماں بہن کی گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک ماں بہن کو گالی دینا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے گھر کو ڈھا دو گے، اتنا بڑا گناہ نہیں ملے گا، اتنی سخت پکڑ نہیں ہوگی جتنی سخت پکڑ، جتنا بڑا گناہ ہم کو ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالی دینے پر ہوگا۔ بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے، آج اس کو ہم اور اب سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب تک ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو بھی ہم نے مذاق تفریح میں جس کو جو کہہ دیا، اس پہ پردہ ڈالیے اور اللہ سے توبہ کیجئے اور اللہ کے سامنے معافی مانگیے، اور جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے اس سے آپ معافی مانگیے، اور اس سے معافی مانگنے میں کبھی شرمائیے نہیں، کبھی کترائیے نہیں، کبھی ڈریے نہیں، کبھی ہچکچائیے نہیں، بلکہ اس کے سامنے سینہ تان کے جائیے۔ جس طریقے سے ہم نے اس کو تکلیف پہنچایا ہے اسی طریقے سے ہم جا کر کے اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اس کے سامنے اس سے معافی مانگیں، اور جا کر کے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے اللہ سے معافی طلب کریں، اور تو جو تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور ہماری غلطیوں پر جو ہے پردہ ڈالے گا، اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا، اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم سب ایسا کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور جو ہے دنیا والے بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ اب میں